السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوج بن انق کون تھا؟ کیا واقعی یہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے بچ گیا تھا؟ کیا واقعی اس کی عمر 3600 سال تھی؟ کیا واقعی اس کا قد 3333 قد لمبا تھا؟ اس حوالے سے آج ہم مکمل تحقیق کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بعض مفسرین کرام نے گمان کیا ہے کہ اوج بن انق، جسے ابن عناق بھی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھی پہلے دور کا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ اوج بن انق کافر تھا اور پرلے درجے کا متکبر، عناد پرست اور ترشرو تھا، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ولد زنا تھا، بلکہ اس کی ماں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی اسے بن باپ کے زنا سے پیدا کیا تھا۔ اس کے قد کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑتا اور انہیں سورج پر بھون دیتا تھا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو وہ مذاق کرتا اور کہتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا قد 3333 قد لمبا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق اور کئی باتیں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ من گھڑت قصہ ہے اور دوسرے کئی عجیب و غریب جھوٹے واقعات تفاسیر و تواریخ میں نہ لکھے جاتے تو ہمیں اس قسم کی فضول جو باتیں ہیں اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عقل کے اسی لیے بھی یہ خلاف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تو کفر کی وجہ سے اللہ تعالی ہلاک کر دے، جس کا باپ امت کا نبی ہو اور اہل ایمان کا سردار ہو، اور اوج بن انق یا عناق جیسے ظالم اور فاسق کو چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑاتا پھرے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو اور اس کے معصوم بچے کو تو کفر کی وجہ سے ہلاک کر دے، اور اس مردود جبار کافر منکر خدا شیطان صفت متکبر انسان کو ڈھیل دے دے اور اسے زندہ چھوڑ دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کافروں کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام کافروں کو طوفان نوح میں غرق کر دیا تھا۔ پھر یہ طویل قصہ جسے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے صحیحین میں منقول حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا قد 60 گز لمبا تھا۔ پھر آج تک انسانوں کا قد کم ہوتا آ رہا ہے۔ یہ خبر اس ذات والا صفات نے دی ہے جو صادق المصدوق معصوم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہی الہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نسل انسانی شروع دن سے جسامت میں بدستور کم ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ ابن عناق کا جو قصہ ہے من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا جائے، اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے زیادہ قداور تھے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو چھوڑ کر کافروں کی باتوں پر کیوں جائیں؟ ان کی کتابوں پر کیوں اعتماد کریں جن میں تحریف ہو چکی ہے، اور اصل کتابوں کی جگہ اپنی طرف سے کئی کتابیں لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں؟ پھر کیا آپ کو یہ یقین بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی اصل کتابوں سے صحیح نقل کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے علمی امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ
پرلے درجے کے خائن اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لائنوں پر اور ان کے متابعین پر قیامت تک لعنت کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لی گئی ہے جو صرف نام کے اہل کتاب ہیں، لیکن در حقیقت وہ زندیق ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اوج بن انق کا جو واقعہ ہے یہ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹا قصہ ہے، اس پر بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے جو لمبا قد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔